حکم دیا ہے. اس عورت نے مصطفیٰ کے چہرے وضحا وجہ اللہ الکریم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میں کہنے لگی یا رسول اللہ باپ شہید ہو گیا کوئی بات نہیں, بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں, شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں, یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. گویا کہ وہ اپنے انداز میں کہہ رہی تھی, ہم اعلیٰ حضرت کے انداز میں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, جہان ہے بے شک حق ہے, سبحان اللہ جہان ہے. اللہ اکبر. مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے قوم کے نوجوانوں پر. اللہ اکبر. ابھی ذوالفقار بھائی میرے پاس موبائل میں ایک اللہ اکبر اخبار کا فوٹو آیا, اس میں لکھا ہوا تھا ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے, جلسوں کا بھی ماحول ہمارے کچھ لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کبھی دھوکہ کرتے ہیں عوام کے ساتھ میں, کہتے ہیں کہ جو لوگ گھر جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ, تو ایک دو آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے, غلطی سے اٹھا دیتا ہے, دھوکہ کرتے ہو. یہ محفلیں دھوکہ دینے والے نہیں ہیں, یہ تو دھوکے بازوں کو صحیح راستہ دکھانے والی محفل ہے. بے شک یہ دھوکہ دینے والی محفلیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. پڑوسی ملک کا یہ واقعہ ہے, میں نے جب پڑھا میرا دماغ ہل گیا. اللہ اکبر. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے جوش میں آ گئے, انہوں نے یہ کہہ دیا ایسا کون ہے مجمع میں جو نبی سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. کون ہے جو نبی کو نہیں مانتا. تو ایک 12 یا 13 سال کا لڑکا تھا, اس نے غلطی سے ہاتھ اٹھا دیا. اللہ اکبر. جب اس نے ہاتھ اٹھایا, ان خطیب صاحب کے جملے یہ تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کون ہے جو نبی کو نہیں مانتا, تو اس نے غلطی سے دھوکے میں ہاتھ اٹھا دیا. جب اس نے غلطی سے ہاتھ اٹھایا نا, تو جناب وہ خطیب صاحب کہنے لگے یہ کافر ہے, یہ نبی کو نہیں مانتا, معاذ اللہ یہ مسلمان نہیں ہے, اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں نبی کو نہیں مانتا. اس کے دل کے اندر اتنی چوٹ لگی, اتنی چوٹ لگی. او قوم کے لوگوں, تمہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے, اسٹیج کا وقار بچا کر رکھو, جلسوں کا معیار بچا کر رکھو, جلسوں میں دھوکے کی باتیں مت کیا کرو. اگر بات کرنی ہے تو نبی کی محبت کی بات کیا کرو, اگر بات کرنی ہے تو عشق رسول کی بات کیا کرو. یہ بچہ گھر جاتا ہے, اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے, یہ بچہ گھر جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کر ایک پلیٹ میں رکھتا ہے, اور اس ہاتھ کو ان خطیب صاحب کے پاس لاتا ہے, اور لا کر کہتا ہے لو خطیب صاحب تم نے کہا تھا نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, نبی کو نہیں مانتا, میرا یہ ہاتھ اٹھ گیا تھا, گویا کہ دھوکے میں اٹھا تھا, مگر اس لیے اٹھ گیا تھا کہ لوگوں کی نظر میں آ گیا کہ میں نبی کو نہیں مانتا. ارے جو ہاتھ میرے نبی کی مخالفت میں اٹھے, اس ہاتھ کو ہی میں نے اپنے جسم سے الگ کر دیا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کے اندر نبی کی محبت پیدا کر دو, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا کر دو. اگر تمہارا بچہ نبی کا عاشق بن گیا تو تمہاری آنے والی 7 نسلیں مصطفیٰ کے غلام بن جائیں. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت سبحان اللہ. حکم دیا ہے. اس عورت نے مصطفیٰ کے چہرے وضحا وجہ اللہ الکریم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میں کہنے لگی یا رسول اللہ باپ شہید ہو گیا کوئی بات نہیں, بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں, شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں, یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. گویا کہ وہ اپنے انداز میں کہہ رہی تھی, ہم اعلیٰ حضرت کے انداز میں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, جہان ہے بے شک حق ہے, سبحان اللہ جہان ہے. اللہ اکبر. مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے قوم کے نوجوانوں پر. اللہ اکبر. ابھی ذوالفقار بھائی میرے پاس موبائل میں ایک اللہ اکبر اخبار کا فوٹو آیا, اس میں لکھا ہوا تھا ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے, جلسوں کا بھی ماحول ہمارے کچھ لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کبھی دھوکہ کرتے ہیں عوام کے ساتھ میں, کہتے ہیں کہ جو لوگ گھر جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ, تو ایک دو آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے, غلطی سے اٹھا دیتا ہے, دھوکہ کرتے ہو. یہ محفلیں دھوکہ دینے والے نہیں ہیں, یہ تو دھوکے بازوں کو صحیح راستہ دکھانے والی محفل ہے. بے شک یہ دھوکہ دینے والی محفلیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. پڑوسی ملک کا یہ واقعہ ہے, میں نے جب پڑھا میرا دماغ ہل گیا. اللہ اکبر. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے جوش میں آ گئے, انہوں نے یہ کہہ دیا ایسا کون ہے مجمع میں جو نبی سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. کون ہے جو نبی کو نہیں مانتا. تو ایک 12 یا 13 سال کا لڑکا تھا, اس نے غلطی سے ہاتھ اٹھا دیا. اللہ اکبر. جب اس نے ہاتھ اٹھایا, ان خطیب صاحب کے جملے یہ تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کون ہے جو نبی کو نہیں
مانتا تو اس نے غلطی سے دھوکے میں ہاتھ اٹھا دیا. جب اس نے غلطی سے ہاتھ اٹھایا نا تو جناب وہ خطیب صاحب کہنے لگے یہ کافر ہے, یہ نبی کو نہیں مانتا, معاذ اللہ, یہ مسلمان نہیں ہے, اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں نبی کو نہیں مانتا. اس کے دل کے اندر اتنی چوٹ لگی, اتنی چوٹ لگی. او قوم کے لوگوں, تمہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے, اسٹیج کا وقار بچا کر رکھو, جلسوں کا معیار بچا کر رکھو, جلسوں میں دھوکے کی باتیں مت کیا کرو. اگر بات کرنی ہے تو نبی کی محبت کی بات کیا کرو, اگر بات کرنی ہے تو عشق رسول کی بات کیا کرو. یہ بچہ گھر جاتا ہے, اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے, یہ بچہ گھر جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کر ایک پلیٹ میں رکھتا ہے اور اس ہاتھ کو ان خطیب صاحب کے پاس لاتا ہے اور لا کر کہتا ہے لو خطیب صاحب, تم نے کہا تھا نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, نبی کو نہیں مانتا, میرا یہ ہاتھ اٹھ گیا تھا, گویا کہ دھوکے میں اٹھا تھا, مگر اس لیے اٹھ گیا تھا کہ لوگوں کی نظر میں آ گیا کہ میں نبی کو نہیں مانتا. ارے جو ہاتھ میرے نبی کی مخالفت میں اٹھے اس ہاتھ کو ہی میں نے اپنے جسم سے الگ کر دیا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کے اندر نبی کی محبت پیدا کر دو, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا کر دو. اگر تمہارا بچہ نبی کا عاشق بن گیا تو تمہاری آنے والی 7 نسلیں مصطفیٰ کے غلام بن جائیں گی. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, بہت سبحان اللہ. تمہاری آنے والی 7 نسلیں مصطفیٰ کی عاشق بن جائیں گی. مگر غلام پبجی پیدا تمہارے گھر میں ہو رہا ہے, غلام فری فائر پیدا تمہارے گھر میں ہو رہا ہے, راتوں کو 2-2 بجے تک موبائل پر چیٹنگ تیرا بچہ کر رہا ہے, 3-3 بجے تک فیس بک پر یہ بیٹھا ہے. جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے, تہجد میں اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو مسلمان کے بچے سوتے ہیں, مسلمان کے بچے 3 بجے تک موبائل چلاتے ہیں, 4 بجے تک بکریوں کی طرح بال کٹائے گھوم رہا ہے. حال دیکھو تو ایسا لگتا ہے جناب کہ اس کے حالات کتنے خراب ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا حولیہ دیکھ کر یہ مسلمان ہے. ابھی ذوالفقار بھائی ماضی قریب میں ہندوستان کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی ہے, اس میں ریزلٹ جب نکل کر آیا تو 63% یعنی 63% مسلمان ہندوستان میں بالکل جاہل ہے, علم ان کے پاس نہیں ہے, علم ان کے پاس نہیں ہے. 63% مسلمان بالکل جاہل ہے. خالی دھرنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا, تعلیم میں آگے بڑھو, تعلیم میں. تم کہتے ہو مسلمانوں کو کوئی نوکری نہیں دیتا, مسلمانوں کو کوئی نوکری نہیں دیتا. ارے رشوت لے کر رشوت دے کر پاس کرنے والے اللہ اکبر یہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کامیاب ہوتا ہے تو 18 گھنٹہ اسٹڈی کرنا پڑتی ہے, تب جا کر بندہ کامیاب ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوا جاتا قابل. عبد الکلام کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا سیکھو. سورج کی طرح اگر چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا سیکھو. خواب وہ نہیں ہوتے ہیں جو سو کر دیکھے جائیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے, خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے. تو کہتا ہے کہ تیرے بچے کو نوکری نہیں ملتی, مسلمان کے بچے کو کوئی نوکری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے میرا یہ اپنا نظریہ ہے. میں کہتا ہوں اگر تو اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے تو اتنا پڑھا دے کہ جب تیرا بچہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائے تو تیرے بچے کی قابلیت دیکھ کر سامنے والا نوکری دینے پر مجبور ہو جائے. کیا کہنے ہیں بھائی, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مولانا اویس رضا برکاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا بیان ہے. میں تقریر میں واقعات بھی سنا سکتا ہوں, چڑیا کا واقعہ بھی مجھے یاد ہے, کوے کا واقعہ بھی مجھے یاد ہے, سارے واقعات مجھے یاد ہے, میں سنا سکتا ہوں, 1 گھنٹہ واقعے میں بھی ختم کر سکتا ہوں. لیکن کچھ پوائنٹ کی باتیں میں تقریر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے قوم کے لوگوں کو, 70 سال کے ہو گئے, 60 سال کے ہو گئے, مگر جناب ان سے